اے حکومت تیرے سارے ظلم و ستم یاد رکھیں گے ہم، یاد رکھیں گے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک درد بھری نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، یو پی ویدھان سبھا چناؤ کے دوران اسد الدین اویسی کے اوپر گولی چلانے والے سچن شرما اور شبھم گرج کو الہ آباد کورٹ نے دی ضمانت۔ چلیے پہلے سنتے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اے حکومت تیرے سارے ظلم و ستم یاد رکھیں گے ہم، یاد رکھیں گے ہم۔ لاک ڈاؤن کے وہ جان لیوا کرم یاد رکھیں گے ہم، یاد رکھیں گے ہم۔ اے حکومت تیرے سارے ظلم و ستم یاد رکھیں گے ہم، یاد رکھیں گے ہم۔ اپنے ماں باپ گھر بار سے دور تھے، اپنے ماں باپ گھر بار سے دور تھے۔ جرم یہ تھا بہاری تھے مزدور تھے، جرم یہ تھا بہاری تھے مزدور تھے۔ پیٹ خالی تھا اور بھوک سے چور تھے، پھر بھی پیدل ہی چلنے کو مجبور تھے۔ کہ دل میں تھی بے بسی آنکھ آنسو سے نم یاد رکھیں گے ہم، یاد رکھیں گے ہم۔ اے حکومت تیرے سارے ظلم و ستم یاد رکھیں گے ہم، یاد رکھیں گے ہم۔ ایک بند پڑھتا ہوں۔ جب گجرات سے مار مار کے بھگایا جا رہا تھا، جب اتر پردیش میں بھاجپا کی یوگی آدتیہ ناتھ کی پولیس مرغا بنا کے لاٹھیاں برسا رہی تھی، میں ان منظروں کا گواہ ہوں، کیونکہ ہم لوگ لگاتار خدمت کر رہے تھے اپرواسی مزدور جو آ رہے تھے ان کی۔ تب میں نے جو دیکھا تھا اسے لفظوں میں پرونے کی کوشش کی ہے کہ راستے بھر میں ہم کو ستایا گیا، راستے بھر میں ہم کو ستایا گیا، اور پھر لاٹھیاں برسوایا گیا۔ چلتے چلتے جو ٹوٹی میری سانس تو تب جنازے کو گھر پہنچوایا گیا، مجھ کو مارا گیا ہر گھڑی دم بدم یاد رکھیں گے ہم، یاد رکھیں گے ہم۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ملاقات کیے آتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے کہ تم خوشحالی کی زندگی بسر کرو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ عرش والے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری خاطر ملاقات کی، میرے ذمہ اس کی مہمانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بدلے میں جنت سے کم نہیں دیتے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی نے اپنے بھائی سے کوئی وعدہ کیا اور اس کی نیت اس وعدے کو پورا کرنے کی تھی لیکن وہ پورا نہ کر سکا اور اس وقت پر آ سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے کسی معاملہ میں مشورہ کیا جائے، اس معاملہ میں اس پر بھروسہ کیا گیا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ مشورہ لینے والے کا راز ظاہر نہ کرے اور وہی مشورہ دے جو مشورہ لینے والے کے لیے زیادہ مفید ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنی کوئی بات کہے اور
پھر ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات امانت ہے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے بات کرے اور وہ تم سے یہ کہے کہ اس کو راز میں رکھنا، لیکن اگر اس نے کسی انداز سے تمہیں یہ محسوس ہو کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی یہ بات کسی کے علم میں آئے، مثلا بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا وغیرہ، تو اس کی یہ بات امانت ہی ہے اور امانت ہی کی طرف تمہیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ان کبیرہ گناہ شرک، زنا وغیرہ کے بعد جن نے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اس حال میں مرے کہ اس پر قرض ہو اور اس کی ادائیگی کا انتظام نہ کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی روح اس کے قرضہ کی وجہ سے لٹکتی رہتی ہے، راحت و رحمت کی اس منزل تک نہیں پہنچتی جس کا نیک لوگوں سے وعدہ ہے، جب تک کہ اس کا قرضہ نہ ادا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ قرض لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ کی ادائیگی میں اس سے بڑی عمر والا اونٹ دیا اور ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہے جو قرضہ کی ادائیگی میں بہتر ہو۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔